والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تذکرے میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ پہلی شریعتوں میں پہلی امتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز سے انسان کا بدن جو ہے اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اور زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک رہتا ہے، اور یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ اور نماز اور زکوٰۃ کا قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ذکر ہے اور اکٹھا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم تو زکوٰۃ رسول اللہ کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ابو بکر ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو کپڑا پاک ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک۔ ظاہری پاک اس لیے ہو کہ اس پر کوئی گندگی نہ ہو، اور باطنی پاک اس لیے کہ اس کی خریداری اس کے غذا میں کوئی حرام کا رزق نہ ہو۔ کپڑا ظاہری بھی پاک ہو، باطنی بھی پاک۔ ظاہری یہ کہ اس پر پلیدگی نہ لگی ہوئی ہو، اور باطنی یہ کہ اس کی خریداری میں حرام کا پیسہ نہ استعمال ہو۔ اور عقیدوں میں یہ بات ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے، نماز کو اس کے ٹائم اور وقت پر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حالات پہلی کتابوں میں موجود ہیں، آپ کے تذکرے، آپ کی صفات پہلی کتابوں میں موجود ہیں، اسی طرح اس امت کے حالات بھی پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس امت کے متعلق لکھا ہوا ہے پہلی کتابوں میں کہ امت حماد رعاۃ للشمس، آنے والا نبی ایسا ہوگا کہ اس کی امت بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اکثر سعودی عرب کے اندر کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اللہ 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 تعریف کرتے تھکتے ہی۔ امت حمادون، ویسا رسول ہوگا، نبی جو آئے گا، آخری نبی، اس کی امت جو ہے اس بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ جو موحد لوگ ہیں وہ بھی کھل کے اللہ کی تعریف، کیا حال ہے بس ٹھیک ہے، اور نہیں بولو الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مجھ پہ بڑی مہربانی ہے، اللہ نے انسان بنایا، عقیدہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں ان کو کھانے کے میں کھاتا ہوں روز، اور میں رات میں مجھے سونے کی جگہ اللہ کا، یہ انسان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے، اور اللہ خوش ہوتے جتنی اس کی تعریف کرو۔ تو موبائل لوگ کھل کے تعریف نہیں کرتے، اور جو ہے وہ بلکہ شکل کی تک آ جاتی ہے، کیا حال ہے کی دسیے تینوں کی حال ٹکیا تو ہونے نال وقت لگا دے کرنے کی دسیے نہ ہی نہ چپ ہی رہے۔ دیکھو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے تو شکر کے دو طریقے، ایک شکر یہ ہے کہ زبان سے کھل کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا مجھ پہ احسان ہے۔ اور دوسرا جس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ پیسے کا شکر یہ ہے غلط جگہ استعمال نہ ہو،
مال کا شکر یہ ہے غلط جگہ استعمال ہو، گاڑی کا شکر ہے غلط جگہ استعمال، آنکھ کا شکر یہ غلط جگہ استعمال ہو، کان کا شکر ہے غلط بات نہ سنیں، کپڑے کا شکر ہے کہ پہن کے آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گھر کا شکر یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ رسول کی بغاوت۔ یعنی شکر کی دو صورت، ایک تو یہ کہ زبان سے آپ شکر ادا کریں، اور ایک یہ ہے کہ صرف النعمہ فیما یرضی اللہ، کہ نعمت کو اللہ کی اطاعت میں آپ جو ہے وہ اس کو استعمال۔ ہم تو جو پہلا سے دیکھ نا زبانی اس میں بھی فیل ہو جاتی، شکوے شکایت شروع کر دیتی، اور جو اللہ معاف فرمائے شرک کے اندر ہے ان کی تو بات ہی، اور کیا ہے مولا علی نے کھڑا باب فرید کی کرم نہیں داتا نہیں نظر ہے مردے جو فوت ہو چکے ہیں، کیسے 6 ڈگریاں دین میں پتو، یعنی خود تمہارے سامنے فوت ہوا، تم نے اس کو نہلایا، ایسی جگہوں پہ ہاتھ لگایا جہاں زندگی کو لگانے نہیں دیتا، پھر تم نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، چاہے اللہ کا ایک بندہ تھا، ولی تھا، بزرگ تھا، جتنے سب پر جنازہ پڑھا، تو اس میں کہا گیا کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے اس میت کو بخش، یا تو کوئی جنازہ نہیں، سب کا جنازہ ہوا، اور سب کے اوپر کہا گیا کہ میت نہ ہمارا نہیں، جنازہ ہوا ہی تھا جو ہمارا فوت ہوا، اور پھر کئی میٹر نیچے دفنا کے مٹی ڈال اوپر کھڑے ہو جاتے کہ مجھے دے ڈال۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا اس امت کا شعار ہے اور اس امت کا وصف ہے۔ اور آگے دوسری بات کیا ہے؟ رعاۃ للشمس، وہ جو رسول اللہ کی امت ہوگی وہ سورج کی نگران، سورج کی نگران۔ کیا مطلب سورج کی نگران؟ یعنی سورج کی نگرانی کا مطلب یہ کہ ان کی نظر سوچ ہر وقت وقت پر ہوگی، وقت تو نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا کہیں کیا کتنا ٹائم رہتا ہے یار، وقت سوچ فکر مطلب۔ حدیث میں آتا ہے نا 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ قیامت کے دن سایہ دے گا اپنا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ ہے قلب معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہو، مسجد سے نکلا بھی بچوں میں بیٹھا ہے، اسی میں بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں، پیدا ہو ان سے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو، دوست بار میں رہو، بھی بچوں میں رہو، دل لگی کرو، بیٹھو، لیکن ان کا ذہن مسجد کی دل مسجد ٹائٹ۔ یہ مطلب ہے کہ وہ امت سورج کی نگران، تو اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم اور وقت پر پڑھو۔ ویلے دیا نماز کو ویلے دیا ٹکر، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو جو پڑھتے ہیں 2-2 3 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ دیکھو آپ سفر میں جاتے ہیں، آپ کو سہولت مل گئی، کیا ملی؟ ویسے سورج ڈھلے نا زور کا تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، شروع ہو جائے، ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو اس وقت تک زور کا وقت رہتا ہے، جو زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے نا اس کو نکال کے پھر ہر چیز کا سایہ، جتنی جو چیز ہے اتنا سایہ ہو جائے تو اس وقت تک زور کا وقت رہتا ہے، ایک مثل۔ تو یہ موسم کے لحاظ سے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اتنا بڑھتا ہے، لیکن جب آپ سفر میں جائیں اب آپ کا ٹائم بڑھ گیا، اب سورج ڈھلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک آپ کا نماز کا وقت 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے، رکھتے کتنی ہیں؟ 4، 2 زور کی 2 اثر، پانی نہیں مل رہا تیمم کر۔ تو میرا مقصد ہے کہ جو سنت اسلام نے دے دی ہے نا اس سے زیادہ، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو 7-7.5 گھنٹے میں جتنا ہی ٹائم بنتا ہے اس میں 4 رکھتے پڑھو، یہ نہیں کہ کٹھے کر کے ولیٹ کے گھر لے آؤ، عشاء ولیٹ کے جو تمہیں اسلام نے سہولت دے دی ہے وہ کافی ہے، تو جیسے نہ لو نماز کو اس کے وقت کرو، قبلہ رخ ہو کے توجہ سے پڑھو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شرائط آداب کا خیال رکھ کے پڑھنا۔ کیوں؟ اللہ نے ہر چیز فرق کر دی، نبی ایسے کرو ایسے کرو، امت کو بتاؤ، لیکن جب نماز کی باری ہے جبریل علیہ السلام
10 دفعہ نماز پڑھائی جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ 5 دفعہ ایک دن 5 دفعہ ایک، اور کہا یہ ہے نماز جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنا اہتمام ہوا نماز کا، اور پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنی امت کو، کیا رکوع سجدہ کر کے دکھائی۔ پھر آپ بڑے مصروف ہوتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، تعلیم تربیت دے رہے ہیں، قافلے روانہ کر رہے ہیں، جہاد پر بھیج رہے ہیں، آنے والوں کی بات سن رہے ہیں، کتنے مصروف تھے آپ۔ لیکن جو نماز پڑھ رہا اس کو دیکھتے، چیک کرتے کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث مسیح السلام، اس نے نماز پڑھی اور آ کے آپ کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ پھر آ کے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دفعہ پڑھی، 3 دفعہ اس نے یہ نماز پڑھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج رہے تھے تو آخر وہ پہلے سے اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہوتا، کمی تو نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، نماز تو وہ ہے جو میں نے سکھائی۔ وہ کیا کرتا تھا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا نہیں تھا، پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے نہیں اٹھتا تھا۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کی نمازیں تو تمہارے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جیسے نماز پڑھنی فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ رسول اللہ والی نماز۔ اچھا کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، کیسے کیسے ویسے ٹھیک ہے، اوکے ہوئے۔ رسول اللہ صلی گھر سے بھی گھر ہوئے، کیڑے پتھروں پر چلے، مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائی، بلا کے پوجا چہرہ درد نہیں کرایا، ریشم جیسے ظلم خون میں تر کرائی، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑا یہ تھا کہ ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں۔ مکے والے نمازیں پڑھتے تھے، ہاں مکے والے نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، کرتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، عمل وہ جس پر میں محمد کی مہر۔ عجیب لوگ، کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اور نماز دادی نانی برادری علاقے۔ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مسجد نبوی میں درس دیتا تھا۔ 4 سال تقریباً میں مسجد نبوی میں اردو میں درس دیتا تھا الحمدللہ۔ اردو والے ہمارے درس میں بیٹھتے تھے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہمارے درس میں بیٹھتے، اور جو امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمن، برطانیہ سے آتے تھے اردو جاتے وہ ہمارے درس میں بیٹھتے، ہم درس کرتے تھے۔ مجھے عربی کہتے تھے کہ ان کو نماز سمجھا، نماز لے کے بیٹھا ہوں میں درس دینا، تم نماز دس۔ پتہ ہے مجھے کیوں کہتے تھے؟ جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا تھا، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع کے بعد سیدھا نہیں نہ کھڑا ہوتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو سیدھا ایسے کھڑا نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، سیدھا ایسے کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں، بڑے کب سنتے، لیکن اللہ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ہے بھی بڑا سنتا بھی بہت ہے، تو پھر اس کی تعریف کریں نا، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، تو تعریف کرو نا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہمارے رب تیری اتنی حمد ہے، تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دکھایا 30 سے زیادہ فرشتے بڑھ چڑھ کے نیکیاں لکھ رہے تھے اس شخص کی جس نے یہ کلمات کے حمدن کثیرا طیبا مبارکا، جو کہ گلا نہ پڑھیاں کر دے تسی اور وہ بھائی سارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنا رہے اقبال اچھا
ساڈا بچہ بیٹھا چھوٹا جہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ادھر 70 سال کا مفتی دماغ پتہ ہی کوئی نہیں کہ حمدن کثیرا کھڑوڑا ہی نہیں، تو منہ کے پاس اگر گلاں بڑی ہیں تے عمل بھی چاہو میدان دے بچہ بیٹھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا 70 سال ہو گئے نماز پڑھ رہی حمدن کثیرا کا پتہ ہی کوئی نہیں کوئی توفیق ہے نہ کڑا ہونا رکھتی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے عربی کہنے لگے کہ نماز سکھائے انہوں نماز، مجھے کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے مسجد نبوی کا امام جب سیدھا جو کھڑا ہوتا ہے ایسے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو پڑھتا ہے کچھ وقت لگتا ہے، تیرے پاکستانی جڑے نے یہ آرام نال سدے کھلون دی بجائے سجدے دی جان کاج انہوں مسئلہ کی ساری دنیا آرام دھری یہ کی مسئلہ ہے۔ میں ان کو کہتا تھا ان کو یہ مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں مدینہ بہت اچھی جگہ ہے، میٹھا میٹھا مدینہ، مدینے دیا گلیاں جیتے سرکار لائیاں کڑی، یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے مینار نظر آتے اللہ کی رحمت کے انوار آثار نظر آتے، لیکن یہ کہتے ہیں نماز دادی نانی بیبے علی وہ وہی پڑھتی مدینے کی وہی نماز پڑھ اٹھ کے بیٹھے نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مدینہ بڑی اچھی مسجد نبوی سبحان اللہ روضۃ المنار جنہ ٹل جانا کیا میری، لیکن نماز دادی نانی آئی بیبی آئی جڑی 10 سال کی عمر سیکھی سی، ہاں ان کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ مجھے کہتے تھے ان سے یہ تو پوچھ اپنے پاکستانیوں سے کہ جبریل علیہ السلام کہاں آیا تھا، وہی کہاں آئی تھی، مدینہ میں آئی تھی کہ لاہور فیصل آباد اکاڑا میں آئی تھی، انہوں یہ نہ پوچھ لگا ہونا جدر ہو دین انہوں پوچھے بھئی وہ جبریل جڑا آیا سی بھئی وہ کتھے آئی سی، بھئی وہ یہ تھا انہوں پوچھ میں کہ وہ تھا انہوں میں دسنا کہ تسی پاکستان جو جیسے کہ کہتے سی یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، اگے میں کہ سمندر جانا سکو رہتے نماز 4-5 لاکھ حاجی، واللہ بڑے افسوس کی بات ہے 4-5 لاکھ روپیہ حاجی لگا کے آتا ہے، جو دادی نانی والی نماز لے کے جاتا ہے وہی لے کے آتا ہے۔ میں مسجد وہاں بیٹھا تھا کام کرنا، میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا نماز پڑھی ہو پاؤں آدھا شمال کو آدھا جنوب کو وہ سارا ہے، اور اچھی بات ہے کہ نماز کے فوری بعد السلام علیکم اور اٹھ کے اچھا وہاں جنازہ ہوتا ہے جلدی جلدی میں تو سنتے ہیں ایسے پڑھتے نا تو پھر جنازہ بھی وہ بھی لینا، خیر میں بیٹھا تسبیحات کرتا رہا، جنازہ پڑھا، بعد میں نے اس کو کہا کہ ہم آئے ہیں یہاں عمرہ پر، جتنا بھی آدمی یہاں مصروف ہے نا مکہ میں جائے تو اس کے بعد ٹائم کھلا ہے، کوئی کام اور تو ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ عمرہ پر آئے آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے، اب آپ بیٹھے اصل تک یا آپ نے بیٹھنا تو تمہیں نماز میں کیا مسئلہ تھا، ایسے ٹھونگے مارے تم نے فوری 2 رکھ دینا، کیا مسئلہ تھا آپ کو، جانا بھی نہیں آپ نے کہیں، چاہے جانا نہیں ہو نماز سے پڑھا تھا تو وہاں میں بیٹھ لینا، نماز آپ سے آرام سے نہیں پڑھی ہے، عادت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، چور وہ نہیں جو ایک پڑھے اور دوسری چھوڑ دے، دوسری پڑھے تیسری چھوڑ، وہ تو بے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے جاگتے ہوئے ہوش آباد عقل میں سوچ پتہ ہے اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، وہ کافر ہے، غیر اسلام سے خارج ہے۔ نماز کا چور وہ ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے رکوع پورا نہیں صحیح کیا ہے، آرام سے آرام سے سجدہ، یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ اب میں آپ کی بات کرتا ہوں، یہ جو یہاں ماشاءاللہ طالب علم ہیں اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے بھائی آتے ہیں اور ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں، اب آپ کو میں آپ کی چوری بتاتا ہوں،
شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں یہ غلط کام نہ ہوتا ہو. وہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام کی اقتدا کرنی چاہیے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. اقتدا میں کیا باتیں ہیں؟ 3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام سے پہلے نہ جاؤ. ایک یہ ہے کہ امام سے زیادہ لیٹ نہ جاؤ، اور ایک یہ ہے کہ امام کے ساتھ نہ جاؤ. مثلا امام رکوع میں جا رہا ہے، آپ پہلے رکوع نہ کریں. امام سجدے میں جا رہے ہیں، آپ پہلے سجدے میں نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم ڈرتے نہیں کہ تمہارا گدھے جیسا سر ہو جائے. اگر اللہ سزا دے تو اتنی بڑی سزا ہے. اس میں تو کافی لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی کئی کرتے ہیں. ایک ہے لیٹ جا، مثال کے طور پر امام نے کہا اللہ اکبر، اب وہ ایسے رکوع میں ایسے ہو گئے، رکوع شروع ہو چکا ہے اور وہ کھڑا ہے. یہ بھی غلط ہے. امام سجدے میں چلا گیا اور وہ بیٹھا اور وقفہ، یہ بھی غلط ہے. ہونا کیا چاہیے؟ امام کے پیچھے پیچھے. امام اگلے رکن میں جا رہا ہے، آپ نہ جائیں، نہ پہلے جائیں، نہ لیٹ جائیں، نہ ساتھ جائیں. یہ ساتھ والی بیماری ہے سب کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. ساتھ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے. دیکھو اب امام بھی یہاں کھڑا ہے، مقتدی بھی کھڑے. اب امام جا رہا ہے، امام جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ جا رہا ہے. امام آرام سے کھڑے رہیں، کوئی نیچے نہ ہو. جب امام رکوع میں اچھی طرح سے چلا جائے اب آپ، اور جب امام سجدے میں جائے اللہ اکبر، یہ جا رہا ہے امام، آپ نہیں جائیں گے. جب اچھی طرح امام زمین پہ چلا جائے اب آپ اپنے نیچے اور اپنی پشت جو ہے ٹیڑھی کریں. اب آپ کوئی بھی دقت نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ لیتے تھے. ہم میں سے اوپر سے ٹیڑھا کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھ رہو کہ بات میں بھی یہاں دیکھتا رہتا ہوں. کوئی دفعہ میں نے سمجھایا بھی، میں جب نماز یہاں پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں، میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ تقریباً جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں تقریباً اکیلا لے گا تھوڑے پیر میں سے ساتھ میں نہیں جانا، پیچھے رہنا. اچھا رسول اللہ فرمایا کہ امام پہلے رکن میں جاتا ہے، امام رکن میں تھوڑا پہلے جاتا ہے، یہ پیچھے جائے گا. اب وہ پہلے سر اٹھائے گا، یہ پیچھے، تو برابر ہو گئے نا. ساتھ نہیں جانا. اب امام جا رہا ہے اللہ اکبر، آپ نے نہیں جانا، آپ بالکل ایسے کھڑے تھے. جب امام سجدے میں چلا جائے اب آپ اپنی پشت ٹیڑھی کریں، اب آپ جائیں. کوئی نہیں اس کا خیال نہیں. بلکہ ایک محدث نے لکھا، میں بڑی مسجدوں میں گیا ہوں، سب یہ غلطی کرتے ہیں. آپ سب کرتے ہیں یہ غلطی. اچھا پھر عجیب بات ہے، روٹین بنی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہے دھیان ہے. اس کا مطلب اچھا یہ دوسرا جرم ہے کہ نماز میں تمہارا دھیان ہی نہیں ہے. تو دھیان ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ساتھ جا رہا ہوں. تو نہ پہلے جانا ہے امام کی، نہ لیٹ جانا ہے اور نہ ساتھ جانا ہے. بس ایسے پیچھے پیچھے. وہ اگلے رکن میں پہنچ گیا اب آپ شروع کریں. یہ ہے طریقہ. واقعی اس صلاح میں یہ ساری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور نماز کہتی ہے یا کہ اللہ نماز یا تبھی اللہ نے تباہ برباد کے پوری میری ہڈی پسلی توڑ دی. اللہ تجھے میں حیران لوگوں کو صبح کی اذان کہتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں. کون گھنٹہ؟ اور جب نماز پڑھنا وہ بڑی جلدی. مسئلہ کیا ہے؟ رخصتیں زیادہ بنا رکھی ہیں اور کام کی ایک بھی بیٹھ اٹھ تھوڑی. دیکھو اب شام کی نماز ہے مسئلہ 4 فرض 2 سنت. یہ نماز فطر تہجد کا حصہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے شفقت فرمائی کہ اگر تمہیں خطرہ ہو
کہ مجھے صبح جاگ نہیں آئے گی تو تمہیں اجازت ہے کہ سوتے وقت پڑھ لو، ورنہ فطر عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ نے عشاء پڑھی 8:30، 9 بجے، 10 بجے، اس کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس نے کہا آدمی کہ مجھے صبح جاگ نہیں آتی تو رات کو سوتے وقت تہجد پڑھی، سفر سے آیا تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ عشاء کی جب آپ نے نماز پڑھی، جب آپ نے وہ 9 بجے پڑھی ہے، 10 بجے پڑھی ہے، 10:30 پڑھی، اس کے بعد تمہارا تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور تہجد 11 رکعت عام طور پر پڑھتے تھے، بوڑھے ہو گئے تو 9 پڑھتے تھے، اور بوڑھے ہو گئے تو 7 پڑھتے تھے، تو آپ 7 پڑھ لیتے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ فطر تہجد کا حصہ ہے، عشاء کا نہیں۔ تو عشاء کی نماز تو 6 رکعت ہے، چلو فطر اگر 1 پڑھ لو تو 7 ہے، تو 3 پڑھ لو تو پھر وہ 9 ہوگی، تو یہ 17 رکعتیں کہاں سے آ گئی؟ تجھے پوچھو آدمی نہیں وہ تو نفل ہے پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، بندہ پوچھے نماز لکھے دے عشاء کی 17 رکعتیں، ایک کیوں نہیں گئی؟ اگر پڑھ لو تو ثواب ہے تو پھر 17 کیوں نہیں کیا؟ ایک بندہ تھک گیا ہے نا دکان تو کاروبار کر کے آیا ہے کہ وہ شادی شریف نماز پڑھی، وہ سوچتا ہے ابھی 17 اور تراویحاں آ رہی ہیں 17 کتنی وہ کہتا چلے تو پڑھے میں لوگوں کو تم نے دین سے دور کیا ہوا ہے۔ تو میرا مقصد ہے کہ نماز جو ہے اس کو پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں پڑھی نا، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا فرض کے علاوہ۔ فرض تو آپ کو پتہ ہے 4 ظہر سے پہلے، 2 بعد 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10، 2 صبح کی سنتیں، 12 رکعتیں جس نے پڑھی اللہ اس کا گھر جنت میں بنا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ 10 رکعت، وہ 10 کیسے؟ ظہر سے پہلے 2، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے۔ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ نماز آپ پڑھیں اطمینان، یہ عقیدوں میں ساری باتیں ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد گن کے حساب کر کے دے۔ اب میں آپ کو نصاب بتاتا ہوں۔ سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے کسی کے پاس سونا، زکوٰۃ نہیں۔ 7.5 تولے یا اس سے اوپر ہے تو اس پر سال کے بعد زکوٰۃ ہے۔ سب کے اس کے پیسے بنا لو، اس میں دو تو 2.5 روپے سے ہے، اور چاندی کا نصاب ہے 52 تولے۔ اور یہ جو نقدی ہے نا نوٹ ہمارے پاس، یہ تو کاغذ ہے، وہ لکھا ہوتا نا بینک، اسٹیٹ بینک کی ضمانت ہے، اصل تو یہ چاندی ہے، سونا ہے۔ تو 52 تولے چاندی کے جتنے پیسے نوٹ بنتے ہیں وہ ریٹ پوچھ لو، 40,000 بنے، 45 بنے، 48 بنے، اس پر سال گزرے تو نقدی پہ زکوٰۃ ہے 2.5%۔ اگر آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، جو دکان کے اوپر آپ نے بنائے ہوئے ڈیکوریشن چیزیں رکھی ہوئی اس پر نہیں ہے، دکان کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، مال سپلائی کرتے آتے اس پر نہیں ہے، ذرائع آمدن جو ہے آپ ان پر نہیں ہے۔ تو مال پڑا ہے دکان کے اندر برائے فروخت، اس کا نصاب نہیں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کا سال کے بعد اپنا حساب کرو، اس وقت مارکیٹ ویلیو کتنی ہے اتنا اس میں ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے 2.5%۔ اگر فرض کرو وہ بنتا ہے 4 لاکھ کا مال، آپ نے 20 لاکھ ڈالا تھا، اس کی بات نہیں ختم۔ اب جو موقع پر 4 لاکھ مثال کے طور پہ مال ہے، دکان کا مال 4 لاکھ، اور لوگوں سے جو آپ نے لینا ہے وہ بھی 3 لاکھ ہے، کتنا ہو گیا 7 لاکھ۔ یہ 7 لاکھ کی زکوٰۃ۔ لیکن اگر 7 لاکھ ہے، آپ نے کسی کا اس میں سے دینا ہے 3 لاکھ، تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے بطور قرض کے، وہ آپ کی ہے، اس کو اس میں آپ شامل کریں۔ اگر ایسا قرض ہے جو تقریباً مر چکا ہے، کس نے نہیں دینا، یہ نہیں دے، اس کی نہیں دے، جب ملے اس کو، باقی ان کو غائب ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ نماز باجماعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی نا، آدھی رات نفلوں کا
صبح پڑھی آدھی رات، یعنی جو عشاء کی نماز سے پڑھتا ہے اور صبح کی نماز سے ساری رات نفلوں کا سوال، ایسا دین نہیں تمہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی کی کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں شامل ہو کے لوگوں کو نماز کا مسئلہ سمجھایا۔ آخری بات یہ کرتا ہوں کہ حج عمر میں ایک دفعہ، وہ بھی جس کے پاس طاقت ہے، زکوٰۃ بچت ہے تو ہے، کھا پی جائے کچھ روزہ سال بعد ایک نماز ہے جو ہم نے 5 ٹائم پڑھی۔ اچھا پھر اس میں نیابت نہیں، حج مثلا ایک آدمی پر فرض ہے وہ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، سفر دوسرے کو کرا دے، اس نے پہلے کیا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ بنتی ہے اس پر 5000، وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس نقدی نہیں ہے، تم میری جگہ پر دے دو، میں تمہیں پیسے دے دوں، ہو جائے گا۔ سخت بوڑھا دینی مریض عورت کے ایسے حالات ہیں وہ کسی کو روزہ رکھوا دے، ہو جائے گا۔ لیکن نماز میں فرمانبردار بیٹا کہے کہ میں جانا ابو، اندھیرا ہے، دوپہر کا ٹائم، گرمی ہے، کیا میں جا رہا ہوں تو تمہاری 4 رکعتیں پڑھتا ہوں میں۔ نماز نبی کو، رسول کو، صحابی کو، تابعی کو، مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، مسافر کو، مقیم کو، بیمار کو نہیں، رعایتیں دے، کھڑا نہیں تو بیٹھ کے پڑھ، رکوع سجدے کا اشارہ کر لیں، پانی تقریر کرتے ہیں ہم کر لیں، مسافر کو 2 پڑھ لیں، جمع کر لیں، میں جہاد میں پر 1 پڑھ لیں، رعایتیں اللہ نے دے دی چھٹی وجہ۔ اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبزیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حیات اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے کا دل میری محبت سے خالی ہو۔ یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حی علی الصلاۃ، یہ لفظ سن کے جو آدمی بھی بچوں کو، گھر بار، کاروبار، دوستوں کو چھوڑ کے آپ، اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور اگر حی علی الصلاۃ، یہ لفظ سن کے بچوں میں بیٹھا رہے، دوستوں میں بیٹھا رہے، لوگوں کو عادت ہے اس چوک پہ بیٹھی ہے، 9 میں بیٹھے 2 گھنٹے یا باقی یا پھر لڑکتے ہیں 15 منٹ نماز واسطے دی ایسے روز۔ حی علی الصلاۃ یہ بلا سن کے 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے نماز کا۔ جو نہیں آتا لعنت ہے اس کی زندگی پر، کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، جانور کی زندگی۔ جو تیرا ایمان تجھ کو گھر سے، دکان سے، مسجد پہ نہیں لا سکتا، قبر سے جنت میں لے جائے گا۔ اللہم اجعل الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل جہاد المجاہدین، اللہم اجعل اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم